اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بنی اسرائیل نوع ثالث تیسرے قسم کے حالات ان کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ کون سا عہد لیا؟ اس بنی اسرائیل سے 8 قسم کے عہد لیے، یہ 8 حکم دیے ان کو۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، اور مساکین کے ساتھ۔ یہ 5 حکم ہو گئے، والدین کے ساتھ، ذی القربى کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ 6واں حکم وقولوا للناس حسنا، سیاست مدنیہ، یعنی لوگوں سے اچھا سلوک کرنا اگر تمہیں اقتدار ملتا ہے۔ پھر 7واں حکم واقیموا الصلاۃ، 8واں حکم وآتوا الزکاۃ۔ لیکن ان لوگوں نے بد شکنی کی۔ پہلی بد شکنی یہ تھی کہ ثم تولیتم، تم لوگ پھر گئے، الا قلیلا، ہاں تھوڑے سے لوگ تم میں سے بچے جو اپنے عہد سے نہیں پھرے، الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اصل میں تم ہو ہی پھرنے والی قوم، تم ایسی قوم ہو کہ جو ناشکری ہو۔ میثاق کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ میثاق کی تفصیل کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ایک اور میثاق اللہ رب العزت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب اس نے تم سے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے لوگوں کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس بات پر اقرار بھی کر لیا تھا، وانتم تشہدون، تم گواہی بھی دیتے تھے، مگر تم لوگوں نے اپنا یہ والا میثاق بھی توڑ دیا۔ کیا ہے کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ تھے کہ تقتلون انفسکم، آپس میں خون ریزی کرتے تھے، فتخرجون فریقا منکم من دیارکم، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے شہروں سے نکال دیتے تھے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اس حال میں چڑھائی کرتے تھے کہ ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ تم معاملہ کرتے تھے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو، یہ یہود اور نصارہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کرتے تھے۔ وَإِن مسوارہ، لیکن جب انہی کے لوگ قید ہو کے آ جاتے تھے تو پھر تفادوہم، یہ فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے تھے۔ وہ محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کو وطن سے نکالنا ان کے اوپر حرام تھا، مگر یہاں دنیا کو دکھانے کے لیے وہ خرچہ بھی کرتے تھے کہ ہم ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، ان کو ہم بچاتے ہیں۔ تو جب وہ قید ہو جاتے ہیں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا ہے تمہیں کہ تم کچھ کیا تم مانتے ہو بعض کتاب کو اور بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، تو فما جزا، تو کیا جزا ہوگی، من یفعل ذلک منکم، تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، مگر اس کے ذمہ دنیا کی رسوائی ہوتی ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تو دنیا ہے، اخروی انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن تم کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کر رہے ہو نا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، آخرت میں نہ ان کے اوپر عذاب کم کیا جائے گا اور نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا کہ ان کو عذاب سے چھڑا لے۔ تیسری قسم کے حالات مکمل ہوئے۔ چوتھے قسم کے حالات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے، بلا شبہ ہم نے دے دی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پہ ہم نے رسول بھیجے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے پاس کافی پیغمبر آئے، اس کے بعد 350 سال تک ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، پھر حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی کہ وہ ان کی حفاظت میں مامور رہتے تھے۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ تمہیں کیا ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول لے کے آتا ہے، کوئی حکم لے کے آتا ہے، لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تم کو اچھا نہیں لگتا، تو استکبرتم، تم سرکشی کرنے لگتے ہو۔ ایسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے، جو شریعت کا حکم اچھا نہیں لگتا تو اس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ،
تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو جھٹلاتی ہے اور ایک جماعت ایسی ہے جس کو تم قتل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وقالوا قلوبنا، تو اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں ان ساری باتوں سے، یعنی دین کی باتیں ان کو بگاڑ لگتی ہیں، دین کی باتیں ان کو فساد لگتی ہیں، اللہ کی فرما برداری ان کو فساد معلوم ہوتی ہے۔ ہاں اپنے نفس کی جو باتیں ہیں وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل اوکے ہیں۔ قالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، اللہ کہتے ہیں نا نا نا، بل نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں کو لعنت کی ہے ان پر، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، جب ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو دینی احکامات کے اندر اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں تو ایسے لوگ کم ہی ایمان لے کے آتے ہیں۔ 4 قسم کے حالات ہوئے، 5ویں قسم کے حالات، فلما جاءہم الکتاب من عند اللہ، فلما جاءہم الکتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس پہنچی اللہ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو کہ ان کے پاس موجود تھی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ تو ایسے تھے کہ وہ فتح مانگتے تھے کافروں کے خلاف اسی کتاب کی وجہ سے کہ اللہ ہم تیری کتاب پر ایمان لے کے آئیں اور آگے آنے والی کتاب پر بھی ہم ایمان لائیں گے جو آپ بھیجیں گے، تو آپ اس کے بدلے اہل کفر پر ہماری مدد فرمائیے تاکہ ہم اس پیغمبر پر ایمان لا سکیں۔ لیکن فلما جاءہم، جب ان کے پاس وہ رسول آگے، ما عرفوا، جس کو وہ لوگ پہچانتے تھے، تو کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنہ اللہ علی فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر کہ بئس ما اشتروا به انفسہم، کہ بری چیز ہے جس کے عوض بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، یعنی وہ کیا چیز، ایک جھوٹی شان، اس کا عوض میں اپنے عہد و پیمان کو چھوڑ دیا، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، ان یکفروا، وہ انکار کرتے ہیں بما انزل اللہ، اس چیز کا جو کہ اللہ نے نازل کی ہے، بغیا، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ نازل فرماتے ہیں اپنے فضل سے جس پر چاہتے ہیں، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، چاہتے تھے کہ نہیں ہمارے بنی اسرائیل پر ہی نازل ہو، فباؤوا بغضب، پس مستحق ہوئے غضب کے، علی غضب، بالائے غضب کے، یعنی غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا، صرف عذاب نہیں بلکہ رسوا کرنے والا عذاب۔ یہ 5 انواع مکمل ہوئیں۔ اب قریش کے بنی اسرائیل کے ایک یہود کے ایک قول باطل کی تردید ہے، وہ قول باطل کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، جو ہم پہ نازل ہوا ہے نا ہم بس اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کے علاوہ نازل ہوئے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو وہ الحق، اللہ فرماتے ہیں نہیں، دیکھو وہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مصدقا لما معہم، اور اس کی قبول کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تیسری چیز، قل، آپ کہیے، فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اگر تم کہتے ہو نا جو ہم پہ نازل ہوا ہے تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو تو کیوں قتل کیا تم نے انبیاء کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے تھے تمہارے پاس، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اگر تم واقعی اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، ظالم تھے تم لوگ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ بتاؤ کیسے سچے ہو، تم نے تو اپنے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب تم سے وعدہ لے لیا تھا، تمہارے پاس کتاب تھی، تمہارے پہاڑ بھی اٹھا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ، تو تم لوگوں نے کیا کہا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تم لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ تو تم تو وہ لوگ ہو اور تم انہی آباء و اجداد کو پکارتے ہو۔ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ بچڑے کی محبت اللہ نے نہیں ڈالی تھی، جب آپ غلط عمل پابندی کے ساتھ کرتے ہو تو اس عمل کے آپ عادی ہو جاتے ہو۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اگر یہی تمہارا ایمان ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ تو بڑا عجیب سا تمہارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
چنانچہ اس زمانے کے یہود کو چیلنج کیا گیا اللہ کی طرف سے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے بنا ہے تو چیلنج ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے کرتوت آگے کیا گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر ہم تو اس کے اوپر اور بھی بات کرتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ تم ان یہودیوں کو پاؤ گے کہ یہ زندگی پر زیادہ سے زیادہ حریص ہیں، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، یود احدہم، اور ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، 1000 سال جیے، وما هو بمزحزحہ من العذاب، لیکن 1000 سال جی بھی لے تو یہ 1000 سال بھی ان کو عذاب سے روکنے والا نہیں۔ اللہ بصیر بما یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔